السلام علیکم جی۔ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کی چیخیں اور ان کے ماننے والوں کی آہ و بقا کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے تو یہ اس بات کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ نہ تو ابا جی جو ہیں وہ نکے کو مزید گود میں اٹھانے سے انکاری ہیں، اور نکا جو ہے وہ سامنے زمین پہ کھڑا یا بلکہ لیٹ رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے گدھے کو کبھی لیٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں، وہ گدھے کی اور گھوڑے کی، یہ دونوں جانوروں کی دن کی عیاشی یہی ہوتی ہے کہ ان کو جا کے لٹا کے لے آیا جائے وہ آخر شام کی ایکٹیویٹی کے بعد نا، جب گھوڑے جو تھے وہ اور گدھے جو تھے وہ جوتے جاتے ہیں، اور جب وہ شام کو ان کو وہاں سے رہائی ملتی ہے تو پھر انہوں نے لیٹنی لینی ہوتی ہے۔ تو لیٹنی لینے کے لیے باقاعدہ وہ ایسی جگہ کے اوپر ان کو لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ مٹی یا ریت کا کوئی مکسچر سا پڑا ہو، اور پھر اس کے اوپر وہ لیٹنیاں لیتے ہیں، اور وہ ایک لیٹنی لے کے واپس آئے تو پورے دن دی ان کی اتر جاتی ہے، وہ تھکن اتر جاتی ہے۔ تو وہ لیٹنیاں لیٹتا جا رہا ہے گدھا۔ لیکن جو یہ آہ و بقا میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو اپنا میاں نواز شریف ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو ریلیف ملتا جا رہا ہے، اور اس ریلیف کی سب سے بڑی آج ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ جو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ضبط ہوا تھا وہ واپس ہو گیا، اور 3 رکنی بینچ نے آخر کار یہ فیصلہ سنا دیا۔ پہلے بھی 2 دفعہ یہ درخواست دائر ہوئی تھی۔ ایک دفعہ تو کہا گیا کہ مریم نواز شریف عمرے پہ جانا چاہتی ہیں اور ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا جائے، اور اس کو اتنا لیٹ کیا گیا کہ عمرے کا جو وہ دن ہوتے ہیں نا وہ گزر گئے، اور پھر وہ حج کا سیزن شروع ہو جائے تو پھر عمرے کے ویزے نہیں ملتے، تو پھر وہ اپلیکیشن انہوں نے واپس لے لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ باہر ٹریول کرنا چاہتی ہیں، ان کے ہیلتھ کے ایشو ہیں، ہیلتھ کے ایشو تو ان کے ہیں، اور ان کی ایک سرجری بہت زیادہ اوور ڈیو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ اور اب یہاں پہ یوتھیے یا بلکہ یوتھیوں کے ہم نوا ہیں آج کل، وہ بھی یہی کہیں گے، یوتھیے بھی کہیں گے، اور بھی جتنے بھی ادر دین پی ایم ایل این لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ وہ جناب یہاں پہ نہیں ہو سکتی، ایک انہوں نے کیا تھا۔ او بھائی اللہ کے بندے، ایک ڈاکٹر جب علاج شروع کر دیتا ہے اور جب دوسرے ڈاکٹر کو وہ دکھایا جائے تو اسے وہ سارا پروسیس، وہ ٹیسٹ، وہ معائنہ، وہ سارا کچھ دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر کر لے ایک سرٹن پروسیس پہ پہنچ جاتا ہے، ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اب ہم سرجری کی طرف جا سکتے ہیں، اس کا حل سرجری ہی ہے یا اس کا حل دوائیاں ہیں، اور جب تک آپ سرجری نہیں کراتے یہ دوائیاں لیتے رہے، لیکن کرانی آپ کو سرجری ہی پڑے گی۔ تو آپ ٹائم شیم نکال لیں اور اپنے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ ذہنی طور پہ تیار ہونا بھی پیشنٹ کا بہت ضروری ہوتا ہے، تو ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، تو پھر وہاں پہ وہ آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوائیاں تھیں جن کے اوپر مریم نواز شریف اپنا اس بیماری کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، یا اب جیسے ہی ان کو وہ گرفتار کر کے آئسولیشن میں رکھا گیا اور وہ دوائیاں تک ان سے رسائی جو تھی وہ ڈینائی کی گئی، کئی ہفتوں تک انہیں وہ دوائیاں نہیں ملی، تو وہ معاملہ جو تھا وہ بگڑ گیا۔ اب سرجری ہی اس کا حل ہے، اب دوائیوں سے وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے انہیں یہ جو ہے یہ سرجری کروانے کے لیے باہر جانا ہے، اور وہ ڈاکٹر سارا پروسیس جو انیشل ہوتا ہے وہ کر چکی ہے وہاں پہ۔ تو خیر یہ بندہ کسی عقل مند کو تو یہ بات بتا سکتا ہے، لیکن جاہل کے ساتھ تو بات نہیں نہ ہو سکتی، اور خاص طور پہ اگر وہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہو، تو وہ تو ان ہیومن طریقے سے سوچتا ہے نا جب دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ یوتھیا کہتا ہے میرے قائد کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میری ریڈ لائن ہے، اور دوسروں کی گردن کے اوپر چھری چلا دیں وہ بالکل جائز ہوگا، کیونکہ دوسرے یوتھیے کے بقول چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں۔ یوتھیا کہتا ہے میرا قائد تو سیاستدان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو غیر سیاسی ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ اب آپ کا قائد خود ہی خود کو جانور کہی جا رہا ہے یار، اور تم اس پہ اوپر مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود دمالیں ڈالی جا رہے ہو یار، تہاڈا بھی کوئی ویسے حال نہیں، ویسے یوتھیو کوئی حال نہیں ویسے یار تہاڈا۔ خیر مریم نواز شریف صاحبہ کو جی پاسپورٹ واپس مل گیا،
یہ پاسپورٹ جو تھا تو 2 دفعہ اٹیمپٹ پہلے بھی ہوئی تھی اور عدالت نے اس اٹیمپٹ کو سبورٹ کیا تھا. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے اب تو آرڈر آ چکا ہے, اور بادی النظر کے اندر عدالت اس اٹیمپٹ کو سبورٹ کرتی ہوئی نظر آئی. تاہم یہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ چودھری شوگر مل ہوتی ہے. چودھری شوگر مل جو ہے وہ میاں صاحبان کے حصے آئی تھی. اچھا, چونکہ قانون کے اندر اس وقت اجازت تھی کہ جب آپ باہر سے پیسے بھیجیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. قانون تھا اس ملک کا 2018 تک 19 تک, اور جب آپ کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا تو حسین نواز نے, جو کہ شریف میڈیکل سٹی اینڈ ایجوکیشنل کمپلیکس کے ان کے دادا انچارج بنا گئے ہوئے ہیں کہ یہ ایسٹ نہیں ہے, یہ ایک ٹرسٹ ہے, یہ اس کی ڈویژن نہیں ہوگی, اور میرا پوتا حسین نواز اس کی نگرانی کرے گا یا اس کو چلائے گا. تو وہ اب چونکہ حسین نواز صاحب پاکستان میں نہیں آ سکتے, ان کے خلاف بہت زیادہ وہ تھی, تو اس دوران مریم نواز شریف صاحبہ کو اس اپنے حسین نواز کی نمائندہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ ٹرسٹ کے معاملات خود دیکھیں گی. اور اس ناطے وہ جو اس کے اندر لاس ہوتا ہے, مطلب ظاہر ہے کہ وہ آپ اسے کہیں کہ وہ ٹرسٹ ہے نا, تو وہ ایک سرٹن لیول سے زیادہ چارج نہیں کر سکتا, تو اس کو چلانے کے لیے ان کا کوئی مہینے کا کوئی 6 کروڑ روپے کا لاس ہوتا ہے. تو یہ رقم وہ بھجوایا کرتے تھے اس طرح سے. اب جناب نیب کے ذریعے پکڑ لیا, باہر سے پیسے آ رہے ہیں, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی نیب پیسے آ رہے سن, یہ ٹرسٹ میں جا رہے تھے, ٹرسٹ کا جو لاس تھا اس کو پورا کر رہے تھے, لیکن وہاں پہ تو یوتھیے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں, میرا مطلب ہے کہ فوجی افسروں کی اولادیں بیٹھی ہوئی تھیں نیب میں, ان کی عقل میں یہ بات کہاں سے آئے؟ تو پھر جناب ان کے خلاف جو تھا ریفرنس ہوگا جی, ریفرنس ہوگا, اور ریفرنس جو ہوگا اس کے لیے نیب نے تیاری شروع کر دی, اور اس کے لیے مریم نواز شریف کی گرفتاری ہو گئی. مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد سے ملنے گئیں, اور ان کو وہ جب جیل سے باہر نکلیں کوٹ لکھپت سے, تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلیں میں اپنے والد صاحب سے مل لوں. وہ دوبارہ جیل میں اندر گئیں, اور جب وہ والد صاحب کے سامنے تھیں تو ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا تاکہ نواز شریف کو توڑا جا سکے. ظاہر ہے سامنے بیٹی کی گرفتاری جو ہوتی ہے. اچھا, اب وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے, اور پھر ان کو جس جگہ پہ رکھا گیا نیب کے اندر, اس کے اندر کیمرے اور وہ سارا معاملہ, اور رات کو پھر مریم نے پچھلے دنوں ذکر بھی کیا کہ ان کے رات کے 1 بجے 2 بجے جو ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے. 10-12 لوگ جو تھے ان کی پرائیویسی کے اندر آپ نہیں جا سکتے, فیمیل کمپینین کے بغیر آپ نہیں جا سکتے, اور فیمیل کمپینین کے ایون خواتین کی جیل میں نہیں جا سکتے یار, خواتین کی بیرکس میں نہیں جا سکتا میل, قانون یہ کہتا ہے. لیکن وہاں پہ چلے جاتے تھے اور جا کے چھاپے بھی مارے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر, اور اس وقت ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے تھے. اب وہ ظاہر سونے کے وقت بندہ جو لباس جو ہلکا پھلکا پہنتا ہے, ہر گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں یار, وہ مطلب ہے ہم تو اپنی بیٹیوں کے کمرے کے اندر اس طرح کے اوقات میں اجازت کے بغیر نہیں جاتے, یا نوک کر کے, اور جب وہ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنا پراپر سیٹنگ میں آ جائے, پراپر حالت میں آ جائے تو پھر جاتے ہیں. تو یہ ہماری بنیادی تربیت کا حصہ ہے نا, ہمارے جو گھروں کے اندر جو بنیادی تربیت دی جاتی ہے مڈل کلاس کے فیملیز میں, وہ تو یہی ہے نا. اور اپر کلاس میں تو خیر یہ تکلف ہوتا ہی نہیں, وہاں پہ تو ہر ایک کا اپنا کمرہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر وہاں پہ وہ گھسنا, اور ایک ایسے شخصیت کے اندر جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا دادا کھرب پتی تھا وہ اپنے زمانے کا, اور میرا مطلب ہے کہ وہ تو ریئل سینس کے اندر سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی ہے. تو اس کے کمرے کے اندر آپ پیسے گھس جائیں تو اس کے لیے تو یہی صدمہ کافی ہوگا. تو بہرحال یہ وہ پیسے تھے جی, ان کا ریفرنس بننا تھا. ریفرنس آج کی تاریخ تک نہیں بنا, ریفرنس کی تحقیقات جاری ہیں اور جاری و ساری ہیں. اسی ریفرنس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کو جب بلایا گیا تھا نیب لاہور کے دفتر کے اندر, تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا اچھا میں آواں پھر,
تو وہ پھر جب وہ آنے کا انہوں نے اعلان کیا اور وہ وہاں پہ پہنچی اور وہاں پہ پھر نیب نے جس طرح لوگوں نے گھیراؤ کیا اس دفتر کا اور پھر وہاں سے پھر نیب الٹے پاؤں بھاگی، آج تک دوبارہ مریم کو طلب نہیں کیا گیا۔ تو مریم کی نیب سے رہائی جو تھی وہ ان کی ضمانت ہو گئی تھی، کیونکہ نیب نے ابھی تک ریفرنس نہیں بنایا تھا تب تک جب ضمانت ہوئی تھی، لیکن ضمانت اس کنڈیشن پہ ہوئی تھی کہ ان کے نام کے اوپر باہر سے 7 کروڑ روپیہ جو آیا تھا یا جو اس کی وصول کنندہ تھیں، اس کے باوجود کہ وہ ٹرسٹ کی کسٹوڈین تھیں، ٹرسٹ کی کیئر ٹیکر تھیں اور وہ سارے پیسے ٹرسٹ میں گئے نہیں، ان کو جو تھا ریفرنس بنے گا اور یہ پیسے جو ہے یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو وہ اگر منی لانڈرنگ ہوئی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خرچ کہاں پہ ہوئی ہے، وہ گئی کہاں پہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹرسٹ میں گئی ہے نا، تو ٹرسٹ میں تو لوگوں کا علاج ہوا ہے مفت، ٹھیک چلے اس کو آگے بڑھتے ہیں اس کو چھوڑ کے، لیکن ریفرنس کی تحقیقات آج کی تاریخ تک مکمل نہیں ہو سکی اور اسی بنیاد کے اوپر آج لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت تو پہلے ہی کنفرم تھی، اب ان کو یہ بھی واپس کر دیا ہے۔ 7 کروڑ روپیہ جو تھا جب ضمانت دیتے وقت زر ضمانت کے طور پہ ہائی کورٹ کے اندر جمع کروایا گیا تھا، وہ ابھی تک جمع ہے اور ہائی کورٹ اس پہ سود کھا رہی ہے اس کا، تو دیکھیں گے اب کہ وہ میرا مطلب ہے کہ 7 کروڑ روپیہ کب ملتا ہے۔ شریف ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی کمپلیکس ٹرسٹ جو ہے اس کو وہ 7 کروڑ روپیہ کیسے واپس ملتا ہے اور کب ملتا ہے، اس کے ہم منتظر رہیں گے اپنی محترم عدلیہ سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔